نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مرد مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ کا قانون ان پر اپلائی ہو گیا اور اللہ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز ایسی چیخ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی کہ جس چیخ سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو صرف جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا جیسے آگ بجھ جاتی ہے، آگ لگ جائے تو پھر اس بجھ جائے تو کیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ ایسی تھی کہ وہ سارے کی ساری قوم کے لوگ مر گئے اور راکھ کی طرح ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بڑا پیارا کلام فرمایا۔ بہت سے مفسرین نے ان دو آیات پر حضور کی عظمت کو ہمیں بتایا کہ یہ تو قوم کا اللہ نے بتایا، وہ کیا بتایا؟ خوبصورت کلام سنیے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل کرنا، یعنی غزوہ بدر میں جو 3000 5000 جو فرشتے آسمان سے آئے تھے جو حضور کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے، تو مفسرین فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے فرشتے آئے تھے، ورنہ کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنا پر ہلا دینا کافی تھا۔ یہ 3000 5000 کا جو لشکر فرشتوں کا آیا، یہ دیکھیے کہ حضور کی عظمت کے لیے اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تفسیر قرطبی میں دیکھیں، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی فرشتہ کافی ہے، جتنے بھی کافر ہوں اللہ رب العالمین کا ایک ہی فرشتہ سارے کافروں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے دیکھ لیں، اگر آپ قرآن میں دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پورا شہر جو تھا جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر اٹھا لیا۔ ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، صرف ایک پر پورے شہر کو اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے جا کر وہ ان کو پلٹ دیا تو وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی ایک ہی چیخ، ایک فرشتے کی چیخ سے پورے کے پورے وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ قوم بھی ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جہاں 3 رسول بھیجے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک ہی چیخ سے وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی اور ہر چیز میں اپنے حبیب علیہ السلام کو فضیلت دی ہے۔ تو حبیب جو اس
قوم کا مرد مومن تھا تو فرمایا اس پر تو بدرجہ اولا اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کرامت اور اعزاز کے وہ تمام اسباب عطا فرمائے جو کسی کو اللہ نے حضور کے سوا عطا نہیں فرمائے، اور انہی میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان سے لشکر اتارے۔ اور اس آیت میں امام قرطبی کہتے ہیں غور کریں تو وما انزلنا، جیسے اللہ نے فرمایا نہ ہم نے وہاں کوئی لشکر اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، تو فرماتے ہیں ان دو لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے لیے جو فرشتوں کو نازل کیا، یہ حضور کی انتہائی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور حضور کے سوا کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور فرمایا اللہ نے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ حضور کے لیے ہی تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اسی طرح اور بھی مفسرین نے کلام فرمایا کہ یہ سارا اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ آگے سنیے کیا اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ فرشتوں نے کلام کیا ہو، ممکن ہے کہ یہ کلام مومنین نے کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا، یعنی یہ تینوں امکانات اس میں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں دو صورتوں میں، یعنی فرشتوں نے کلام فرمایا ہو یا مومنین میں، تو اس آیت کا معنی بالکل واضح ہے۔ یعنی جو اس آیت میں فرمایا، کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں، یہ مومنین کا بھی کلام ہو سکتا ہے، فرشتوں کا بھی۔ اور تیسری صورت میں کہ یہ اللہ کا کلام ہو، یہ اللہ نے کلام فرمایا ہو، تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں حسرت کہ ہائے افسوس جو ہے، فرمایا اس کا حقیقی معنی یہ مراد نہیں ہوگا، اور یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ حضرت حبیب کی قوم کے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول تشریف لایا تو یہ اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے تھے۔ اللہ ایسے ہمیں بھی جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو دین کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس کو بھی ٹھٹا مذاق ہی سمجھ لیں کہ یہاں سے سنی یہاں سے نکال دی اور عمل نہ کریں تو گویا کہ پھر ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سابقہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجودہ لوگوں سے کلام فرمایا کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، حضور کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ نے انہیں پیغام دیا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اس آیت میں ہندوؤں کا ایک عقیدے کا رد کیا گیا۔ ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے، اور ہم لوگ بھی کیونکہ فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں اور زیادہ تر چینل ہی ہندوؤں کے چلتے ہیں، تو یہ عقیدہ تقریباً دماغ میں آ جاتا ہے۔ اب وہ کیا عقیدہ ہے اور اس کا رد اللہ نے اس آیت میں کیا، اس کو کہتے ہیں آواغون۔
آواگون یہ اس کی تردید اللہ نے اس آیت کریمہ میں کی کہ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ بار بار مرنا اور جنم لینے کا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. یعنی بندہ کہتا ہے ایک جنم وہ مر گیا تو دوسرے میں اس کی روح چلی گئی، پھر وہاں سے پیدا ہو کے وہ آ گیا، اور وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کی روح اس میں چلی گئی، اس کی روح اس میں چلی گئی. تو یاد رکھیے کہ اس آیت میں اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ جو بار بار مرنا اور جنم لینے کا جو سلسلہ ہے یہ باطل ہے، کیونکہ جو ایک بار پیدا ہو گیا اور وہ مر گیا وہ اب اللہ کے حکم سے ہی وہ زندہ ہوگا اور وہ محشر کے میدان میں ہوگا. تو یہاں سے بات ہمیں اس آیت میں سے سمجھ میں آ گئی کہ کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا اور کسی کی روح کسی میں نہیں جاتی، جس کی روح تھی اسی کی روح ہوتی ہے. دوسری بات، اس آیت میں یہ بھی علماء کہتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. اب دیکھیے کہ اللہ اپنے حبیب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے. اس آیت میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضور کی امت کو آخری امت بنایا، حضور آخری نبی ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن میں بار بار جو ہمیں سابقہ قوموں کے لوگوں کے حال جو بیان کیے، کیوں بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے تاکہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اور اللہ نے حضور کی امت پر اتنا بڑا کرم کیا کہ حضور کی امت کسی کے لیے عبرت اور نصیحت نہیں بنے گی. یعنی حضور کے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے، یعنی سابقہ جتنی قومیں ہیں وہ ساری کی ساری عبرت اور نصیحت ان سے لی جائے گی. لیکن حضور کی امت پر اللہ نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ یہ کسی اور امت کے لیے عبرت اور نصیحت نہ ہو. اس میں بندہ غور کرے تو کتنا بڑا پیغام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کی جائیں گی، ان سے حساب ہوگا اور جزا یعنی ان کی سزا ہوگی تو سزا ملے گی، جزا یعنی انہیں انعام کے لائق ہوں گے تو انہیں انعام ملے گا اور اللہ کا لطف و کرم ہوگا. اور فرمایا کہ وہ سارے کے سارے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت تک جتنے آئیں گے دنیا میں آئے چلے گئے وہ سارے کے سارے فرمایا ہماری بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ہم انہیں ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا دیں گے. سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. کل سے تیسرا رکوع، کیونکہ سورہ یاسین شریف میں 5 رکوع ہیں، کل تیسرے رکوع کا آغاز ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے اور سابقہ قوموں کی جو باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کو تائی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما. قرآن حکیم کی برکت سے اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہماری بے روزگاری دور فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے معاملات میں برکتیں عطا فرما، ہر چیز میں برکت عطا فرما، بے برکتی دور فرما. گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حقیقتاً نیک بنا دے، اپنی رضا کی دولت دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، اخلاص یقین کی دولت دے دے، صبر شکر کی دولت دے دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.